الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون والنساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ پچھلی دو نشستوں میں سورۃ الفتح کی 29 آیات میں سے 21 آیات زیر درس آ چکی ہیں، ان کی تفسیر اور ترجمہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جا چکا۔ آج بقیہ آیات کے حوالے سے گفتگو ہوگی، لیکن واقعات کا تسلسل وہی ہے جو سورت کی ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، صلح حدیبیہ کا واقعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، صحابہ کی مکہ کی طرف روانگی، قریش کی ہٹ درمی، پھر حدیبیہ کے مقام پر مذاکرات اور صلح نامہ، یہی پس منظر ہے اگلی آیات کا بھی۔ فرمایا کہ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ، اگر تمہارے ساتھ جنگ کرتے کافر لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، ثم لا یجدون ولیا ولا نصیرا، پھر نہ تو اپنے لیے کوئی کارساز پاتے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ویسے تو قریش کے نمائندوں نے حدیبیہ کے مقام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب صحابہ کرام کی محبت کو دیکھا، ادب اور احترام کو دیکھا، جانثاری کے جذبے کو دیکھا، نظم و نسق کو دیکھا، ترتیب کو دیکھا کہ کیسے یہ لوگ منظم ہو کر رہتے ہیں، ان کی عبادت کو دیکھا، عبادت میں خشوع خضوع کو دیکھا تو وہ متاثر ہو گئے تھے، اور انہوں نے اندازہ کر لیا تھا کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن اپنی جھوٹی انا کی خاطر وہ الٹی سیدھی باتیں کرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تمہارے ساتھ یہ کافر جنگ کرتے تو یقیناً پیٹھ پھیر کر بھاگ جاتے، پھر انہیں اپنے لیے نہ تو کوئی کارساز ملتا اور نہ ہی کوئی مددگار۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ کے اس قاعدے کے مطابق جو پہلے سے چلا آیا ہے، ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، اور تم کبھی بھی اللہ کے قاعدے کو بدلتا ہوا نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا قاعدہ اور اللہ کی سنت یہی ہے کہ جب ایمان والے واقعی ایمان والے ہوں اور اللہ کی تعلیمات کے مطابق تیاری کریں تو یقیناً انہیں فتح حاصل ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ غزوہ احد میں بظاہر
مسلمانوں کو شکست ہوئی تھی، اور قرآن کریم میں شاید غزوہ احد سے زیادہ کسی غزوے کا تفصیل سے بیان نہیں ہوا، اور احد کی شکست کے بعد صحابہ کرام کو کسی جنگ میں شکست کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ جب انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو سامنے رکھا، ایمان بھی مضبوط تھا، ظاہری وسائل و اسباب بھی اپنی طاقت کے مطابق اختیار کیے، تو اللہ نے انہیں شکست کا چہرہ دیکھنے سے بچا لیا۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ، اور وہی ہے جس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک دیا مکہ کی سرحد پر۔ آپ سن چکے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنا چاہا، لیکن حضور نے راستہ ہی بدل دیا۔ جب آپ حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے تو قریش کے 80 نوجوان جبل تنعیم کی طرف سے اتر آئے، اور انہوں نے چاہا کہ اچانک شب خوں مار دیا جائے۔ مسلمان چکنے تھے، مسلمانوں نے ان کو پکڑ لیا، حضور کی خدمت میں پیش کیا، اور حضور نے ان کو معاف فرما دیا۔ پھر جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی افواہ پھیلی تو مسلمانوں کا خون بڑا گرم تھا، اور وہ چاہتے تھے کہ اب تو جنگ ہونی چاہیے۔ اور جب صلح نامے میں قریش نے ایسی شرطیں لکھوانا چاہیں جو شرطیں اشتعال دلوانے والی تھیں، آپ سن چکے، شرط یہ بھی تھی کہ کوئی مسلمان مرتد ہو جائے، مکہ آ جائے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، لیکن اگر کوئی مشرک مسلمان ہو جائے تو مدینہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے۔ اسی طریقے سے حضور نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا تو انہوں نے اس پر بھی اعتراض کیا، چنانچہ بسمک اللہم لکھوایا گیا۔ آپ نے من محمد الرسول اللہ لکھوایا تو اس پر بھی اعتراض، آپ نے فرمایا کہ یہ بھی کاٹ دو، من محمد بن عبد اللہ لکھ دو۔ تو ایسی باتیں جو مسلمانوں کو مشتعل کرنے والی تھی، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ایسا انتظام کیا کہ ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا اور تمہارے ہاتھوں کو ان کی طرف بڑھنے سے روک دیا، میں نے جنگ نہیں ہونے دی۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، بعد اس کے کہ اللہ نے ان کو تمہارے قابو میں کر دیا تھا۔ جیسے یہ 80 جنگجو جو شب خون مارنا چاہتے تھے، ان کو تو باقاعدہ گرفتار کر لیا گیا، ان کے جرم کی سزا تو یہی تھی کہ ان کی گردنیں اڑا دی جاتی، لیکن انہیں معاف کر دیا گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں میں نے ہاتھوں کو روک دیا، میں نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو۔ ادھر دیکھیں بدر کے موقع پر مسلمان جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، ان کے پیش نظر تو ایک تجارتی قافلہ تھا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ جنگ ہو جائے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، تاکہ اللہ حق کو ثابت کر دے اور باطل کو زائل کر دے، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اللہ کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اللہ چاہتا تھا کہ لڑائی ہو جائے، اور ہوا وہی جو اللہ چاہتا تھا۔ حدیبیہ میں دونوں فریق ایسا موقع آیا کہ معلوم ہوتا تھا کہ جنگ کے بغیر نہیں رہیں گے، لیکن اللہ نہیں چاہتا تھا کہ جنگ ہو، چنانچہ جنگ نہ ہو سکی۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اور اللہ دیکھ رہا تھا
جو کچھ تم کر رہے تھے، اور اللہ دیکھتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکا مسجد حرام سے، والہدیہ، اور قربانی کے جانور کو، معکوفا ان یبلغ محلہ، قربانی کے جانور کو روکا اپنی جگہ پہنچنے سے جو کہ رکا رہ گیا. مسلمان تو قربانی کے جانور ساتھ لے کر گئے تھے، لیکن قریش نے جب ان کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیا تو قربانی کے جانور بھی وہیں رہ گئے اور وہیں پر ذبح کیے گئے. حالانکہ زمانے جاہلیت میں بھی قربانی کے جانوروں کا احترام کیا جاتا تھا. کوئی نشانی لگا دیتے تھے کہ یہ قربانی کا جانور ہے، کوئی پٹا ڈال دیتا تھا، کوئی چھوٹا سا زخم لگا دیتا تھا جس کو شعار کہتے ہیں. تو مشرکین بھی قربانی کے جانور کا احترام کرتے تھے، لیکن اس واقعے میں انہوں نے قربانی کے جانوروں کو بھی اندر لے جانے کی اجازت نہ دی. یہ الگ بات ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ وہ بھی حرم میں داخل ہے، اس لیے مسلمانوں نے جب قربانیاں کی تو وہ گویا کہ حرم کے اندر کی. قریش نے تو اپنے خیال کے مطابق قربانی کے جانوروں کو حرم میں لے جانے کی اجازت نہ دی، لیکن حرم کی حدود تو بہت وسیع ہیں. تو حدیبیہ کے جس مقام پر مسلمانوں نے قربانیاں کی، یہ مقام، یہ حصہ بھی حرم میں داخل تھا. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم، اور اگر ایسے مومن مرد اور ایسی مومن عورتیں نہ ہوتی، لم تعلموهم، جن کو تم نہیں جانتے تھے، ان تطؤوهم، یعنی ان کے پس جانے کا احتمال نہ ہوتا، فَتُصِيبَكُم مِّنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ، جس پر ان کی وجہ سے تمہیں بھی بے خبری میں ضرر پہنچتا تو ہم تمہیں جنگ کی اجازت دے دیتے. اللہ کہتے ہیں کہ میں نے جنگ تک نوبت کیوں نہ پہنچنے دی اور جنگ کی اجازت کیوں نہ دی. فرمایا کہ مکہ میں کچھ مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں تھیں. بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان میں 3 مرد تھے اور 7 یا 9 عورتیں تھیں. اللہ کہتے تم انہیں نہیں جانتے تھے، وہ اپنی مجبوریوں کی بنا پر، کمزوری کی بنا پر ہجرت نہیں کر سکے تھے. اگر جنگ کی نوبت آ جاتی تو تم مشرکین کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ ان کے خون سے بھی ہاتھ رنگ لیتے، جس کی وجہ سے یہ مشرکین تمہیں تانے دیتے کہ دیکھو انہوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو بھی نہ بخشا. اور اللہ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ تم پر یہ الزام لگے، تم پر یہ عیب لگے کہ ان کے ہاتھ تو اپنے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے خون سے رنگے ہوئے. یہاں سے فقہا نے ایک بحث یہ چھیڑی ہے کہ اگر کافروں کے کسی ملک یا کسی شہر میں مسلمان رہتے ہوں تو کیا اس شہر پر حملہ کرنے کی اجازت ہے، یا بعض مسلمانوں کو کفار ڈھال کے طور پر استعمال کرے تو کیا اس صورت میں کافروں پر حملہ کرنے کی اجازت ہوگی؟ تو تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ ہاں، حملہ کرنے کی اجازت ہوگی، اگرچہ اس شہر میں مسلمان رہتے ہوں، اگرچہ وہ مسلمانوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کریں تو بھی اجازت ہے. اس لیے کہ اگر ان مسلمانوں کی وجہ سے کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت نہ دی جائے تو پھر تو کفار مسلمانوں کی اس کمزوری سے ناجائز فائدہ اٹھائیں گے. جب وہ شکست کھا رہے ہوں گے، دب رہے ہوں گے، تو مسلمانوں کو آگے کر دیں گے. تو مسلمانوں کے لیے
گویا کہ حملے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہ جائے گا، جنگ کو جاری رکھنے کا راستہ باقی نہیں رہ جائے گا، تو اس کی اجازت ہے۔ اور اگر لا علمی کی بنا پر جنگ میں مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مارے جائیں تو اس مسلمان مجاہد پر نہ تاوان ہے، نہ قصاص ہے، نہ دیت ہے، نہ فدیہ ہے۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس کی اجازت تو ہے، اور جنگ میں اگر لا علمی کی بنا پر مسلمان کے ہاتھوں مسلمان مارا جائے تو کوئی گناہ بھی نہیں، لیکن یہ عیب اور ندامت کی بات ضرور ہے، اور اللہ اپنے نبی کے صحابہ کو اس عیب اور ندامت کی بات سے بھی بچانا چاہتا تھا، تو اللہ نے جنگ تک نوبت نہیں پہنچنے دی۔ دوسری حکمت بعض حضرات نے یہ بیان کی کہ اللہ نے جنگ تک نوبت نہیں پہنچنے دی، اس لیے کہ اللہ فیصلہ کر چکا تھا کہ ان قریش میں سے بہت ساروں کو ایمان کی توفیق دے دے، چنانچہ ایسا ہوا۔ یہی لوگ جو مسلمانوں کے حرم میں داخل ہونے کو اپنی انا کا مسئلہ بنائے ہوئے تھے، اللہ نے ان میں سے بہت ساروں کو اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرما لیا۔ خالد بن ولید، عمر بن عاص، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہم جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام وہ ایمان لائے۔ تیسری حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ چاہتا تھا کہ بغیر کسی خون ریز جنگ کے اللہ مکہ کو مسلمانوں کی جھولی میں ڈال دے اور مسلمان اسے فتح کر لے، چنانچہ ایسے ہی ہوا۔ صرف 2 سال کے عرصے کے بعد مسلمانوں نے بغیر کسی لمبی چوڑی خون ریزی اور جنگ کے مکہ کو فتح کر لیا۔ تو اس بنا پر اللہ نے جنگ تک نوبت نہیں پہنچنے دی۔ فرمایا کہ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں داخل کر دے جسے چاہے۔ لو تزیلوا، اور اگر یہ الگ ہو جاتے، یہ مسلمان جو مکہ میں رہتے تھے اگر یہ الگ ہو جاتے، ان کے ساتھ ملے جلے نہ رہتے، تو اللہ کہتے ہیں لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ہم عذاب دیتے ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب۔ إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی، اور حمیت بھی جاہلیت والی۔ اگر کسی کے اندر ایمانی حمیت ہو، ایمانی غیرت ہو، تو یہ بہت بڑی خوبی اور قابل قدر چیز ہے۔ اسلامی حمیت ہونی چاہیے، اسلامی غیرت ہونی چاہیے۔ اللہ کے حکم ٹوٹتا ہوا دیکھے تو تڑپ اٹھے، حضور کی سنتوں کو پامال ہوتا دیکھے تو دل میں تکلیف محسوس ہو، مسلمانوں کو شکست کھاتے اور مغلوب ہوتے دیکھے تو اس کی آنکھیں چھلک پڑے، اس کے دل کے اندر جہادی جذبات امڑ پڑے۔ یہ اگر اسلامی حمیت ہو تو یہ قابل قدر چیز ہے، لیکن جاہلی حمیت، جاہلی عصبیت اور جاہلی غیرت یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ جس شخص کے اندر جاہلی حمیت ہوتی ہے وہ نہ تو حق کی بات سنتا ہے، نہ عقل اور منطق کی بات سنتا ہے۔ جیسا کہ قریش پر جاہلی حمیت چھا گئی تو وہ حق، عقل اور منطق اور دلیل کی بات سننے کے لیے آمادہ نہ ہوئے، اپنی بات پر اڑے رہے۔ بار بار ان سے کہا گیا ارے لڑائی مقصود نہیں ہے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہم نہتے ہیں، صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی اجازت نہ دی۔ تو اللہ کہتے ان پر جاہلیت والی حمیت چھا گئی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ، ایک طرف کافروں کو تو
جاہلی حمیت نے اپنے قابو میں لیا ہوا تھا، اور دوسری طرف اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنا سکینہ، ہم نے اپنا اطمینان وہ نازل کر دیا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر۔ ان کو اللہ نے ایمان اور سکون عطا کر دیا۔ بعض مسلمان وقتی طور پر مضطرب ضرور ہوئے، اور میں کہتا ہوں یہ مضطرب ہونا یہ بھی ایمانی حمیت کا تقاضا تھا۔ وقتی طور پر بے قرار ہوئے، بے چین ہوئے، کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، کیوں نہیں ہمیں داخل ہونے دیا جا رہا مکہ المکرمہ میں، کیوں عمرے کی اجازت نہیں دی جا رہی، کیوں ان کی یہ شرائط تسلیم کی جا رہی ہیں۔ وقتی طور پر مضطرب ضرور ہوئے، لیکن پھر انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے اپنا سکینہ نازل کیا اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر، وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ نے انہیں تقوی کی بات پر جمائے رکھا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ کلمہ توحید، کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ ہے کلمہ تقوی، کلمہ توحید۔ اس کے سامنے انہوں نے سر کو جھکا دیا، اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے فیصلوں کے سامنے سر کو جھکا دیا۔ وَقَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، اور وہ اس کے اہل اور زیادہ مستحق ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعے کے عین مطابق تھا۔ وہ خواب جھوٹا نہیں تھا، وہ خواب سچا تھا جو اللہ نے اپنے نبی کو دکھایا تھا، اور وہ خواب پورا ہو کر رہا۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں مسلمان عمرے کے لیے آئے تھے، ان کو جانے کی اجازت نہ دی گئی، واپس چلے گئے، اور پھر ذی قعدہ 7 ہجری میں مسلمان دوبارہ عمرے کے لیے آئے، اور 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں 1400 افراد تھے، اور جب 7 ہجری میں آپ تشریف لائے تو آپ کے ساتھ 2000 مسلمان تھے، اور 70 اونٹ ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا، حضور نے بھی اور صحابہ کرام نے بھی۔ کیا منظر ہوگا، ذرا اپنی چشم تصور سے دیکھیں۔ 2000 قدوسیوں کا مجمع، جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان علیہم اجمعین جیسے عظیم لوگ، اور قائد حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چاند ستاروں کا جھرمٹ، نور کی بارش اور رحمت کی چھاؤں، لبیک اللہم لبیک کی آوازیں، پہاڑیاں اور وادیاں اس نعرے سے گونج رہی تھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، حمد بھی تیرے لیے، نعمتیں بھی تیری، اور بادشاہی بھی تیری۔ جب حضور مکہ سے 8 میل دور بطن یاجج کے مقام پر پہنچے تو آپ نے وہاں پر ہتھیار اپنے چھڑوا دیے، اور بعض صحابہ کرام کو ہتھیاروں کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا، اس لیے کہ اگرچہ قریش نے معاہدہ کیا تھا لیکن کافر کی زبان کا اعتبار نہیں ہے، نہ معلوم کب اپنی زبان سے پھر جائے، تو حضور مسلح ہو کر آئے تھے، مگر چونکہ معاہدے میں یہ بھی تھا کہ اگلے سال جب آئیں گے تو ہتھیار لے کر نہیں آئیں گے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے 8 میل دور اپنے ہتھیار چھوڑ دیے، اندر لے کر نہیں گئے، تیاری بھی ہے، غفلت نہیں ہے، اور دوسری طرف معاہدے کی پابندی بھی ہے، شہر میں لے کر نہیں گئے۔ چنانچہ بعض کتابوں میں ہے کہ جب قریش کو پتہ چلا
کہ مسلمان مسلح ہو کر آ رہے ہیں، وہ بھی جاسوسی کر رہے تھے، پل پل کی خبر لے رہے تھے، تو ڈر گئے، پریشان ہو گئے کہ شاید حضور کا ارادہ جنگ کرنے کا ہے۔ ان کا ایک سردار آیا، کہا کہ ہم نے تو آپ کے بارے میں سنا تھا کہ آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ مسلمانوں، یہ کافروں کی گواہی تھی کہ مسلمان اور مسلمانوں کا نبی وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، وہ مسلمان بدعہد نہیں ہوتے، یہ کافروں کا یقین تھا اور ان کی گواہی تھی۔ آج ہماری زبانیں کیا ہوں، ہمارے وعدے کیا، ہم کس طریقے سے ان کو پامال کرتے۔ تو کہنے لگا کہ ہم نے سنا تھا کہ آپ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا میں نے کیا خلاف ورزی کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ یہ ہتھیار کس لیے لے کر آئے؟ آپ نے فرمایا کہ تمہارے یہاں آنے سے پہلے ہی میں ہتھیار دوسری جگہ بھیج چکا ہوں، مکہ میں ہتھیاروں کے ساتھ نہیں آؤں گا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں غیر مسلح داخل ہوئے، لیکن یاد رکھیں کہ تلواریں صحابہ کرام کے گلے میں لٹک رہی تھیں، تلوار کی اجازت تھی۔ دوسرے ہتھیار وادی یاجج کے مقام پر بھیج دیے گئے، تلواریں گلے میں لٹک رہی تھی۔ دار الندوہ کے مقام سے جب صحابہ گزرنے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا، صفیں باندھ کر نظم و ضبط سے چلو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار نبوت کے مشہور شاعر، حضور کی اونٹنی قصوہ کی مہار تھامے ہوئے تھے، اور یوں صفوں کے ساتھ، صفوں کی ترتیب کے ساتھ، ایک نظم و ضبط کے ساتھ مسلمان حرم میں داخل ہوئے۔ بعض کفار نے خیمے گوئیاں کی، مسلمانوں کی تواضع کو دیکھ کر اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانے کو دیکھ کر کہ معلوم ہوتا ہے یثرب کی آب و ہوا نے ان کو کمزور کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حکم دیا، جب طواف کرو تو طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرو۔ آپ جانتے ہیں رمل کیا ہے؟ پہلوانوں کی طرح اکڑ اکڑ کر چلنا، کندھے اچکا اچکا کر چلنا، تیزی سے چلنا۔ چنانچہ صحابہ کرام اسی طریقے سے طواف کرنے لگے، رمل کرتے ہوئے۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ تم بھی جب طواف کرنے لگو تو میرے نبی کے صحابہ کی طرح طواف کے پہلے 3 چکروں میں رمل کیا کرو، اکڑ اکڑ کر چلا کرو۔ حالانکہ اب نہ وہاں قریش، نہ مشرکین، نہ تانے دینے والے، لیکن اب بھی مسلمان اسی طریقے سے طواف کرتے ہیں۔ اکثر مشرکین تو وہ تھے جو پہاڑوں پر چلے گئے تھے، اور بہت سے حضرات نے لکھا ہے کہ اس لیے پہاڑوں پر چلے گئے تھے کہ کہتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی دیکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اللہ اکبر! انہیں کیا خبر تھی کہ آج جو چہرہ دنیا میں انہیں سب سے زیادہ قابل نفرت محسوس ہوتا ہے، ایک وقت آئے گا کہ یہ چہرہ انہیں دنیا میں سب سے زیادہ محبوب محسوس ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہوا۔ کئی صحابہ جو ایمان لائے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ایمان لانے سے قبل میری نظر میں آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت چہرہ کوئی نہیں تھا، معاذ اللہ، لیکن آج آپ کے چہرے سے زیادہ کوئی محبوب چہرہ میری نظر میں نہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، یقیناً اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا جو واقعے کے عین مطابق تھا۔ وہ خواب کیا تھا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم مسجد حرام میں داخل ہوگے، انشاء اللہ آمینین، اگر اللہ نے چاہا، امن و امان کے ساتھ، محلقین رؤوسکم، کوئی اپنے سروں کو منڈواتا ہوگا، ومقصرین، اور کوئی ترشواتا ہوگا، کوئی مونڈتا ہوگا، کوئی بال چھوٹے کرتا ہوگا۔ مونڈنے کی فضیلت زیادہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، رحم اللہ المحلقین، اللہ سر مونڈنے والوں پر رحم فرمائے۔
صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بل مقصرین، چھوٹے بال کروانے والوں کے لیے بھی دعا کیجیے۔ حضور نے پھر یہی فرمایا رحم اللہ المحلقین، پھر عرض کیا گیا بل مقصرین یا رسول اللہ، آپ نے پھر یہی فرمایا رحم اللہ المحلقین، صحابہ نے پھر عرض کیا بل مقصرین یا رسول اللہ، تو حضور نے چوتھی بار یہ فرمایا برحم اللہ المقصرین، اللہ بال ترشوانے والوں پر بھی رحم فرمائے۔ لا تخافون، تم اس طریقے سے مسجد حرام میں داخل ہوگے کہ تمہارے دل میں کسی کا خوف نہیں ہوگا اللہ کے علاوہ۔ فعلم ما لم تعلموا، اللہ نے جان لیا، اللہ جانتا تھا جو تم نہیں جانتے تھے۔ تم تو جنگ پر تلے ہوئے تھے حدیبیہ میں، لیکن اللہ جانتا تھا کہ تمہیں جنگ سے روکنے میں مصلحت کیا ہے۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے تمہیں یہ قریبی فتح عطا فرما دی۔ حرم میں داخل ہونے سے پہلے اور عمرہ کرنے سے پہلے اللہ نے خیبر کو فتح فرما دیا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہدایت دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلی، تاکہ اللہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے۔ چنانچہ یہ جو اللہ نے فرمایا تھا اس کی بہت ساری تکمیل تو صرف 50 سال کے عرصے میں ہو گئی، ابھی آدھی صدی نہیں گزرنے پائی تھی کہ اللہ نے صرف جزیرت العرب ہی کو اسلام کی جھولی میں نہ ڈالا، بلکہ مسلمانوں نے کسرا کو بھی فتح کر لیا۔ کسرا کی پوری مملکت، کیسر کی مملکت کا بڑا حصہ، ہند اور چین تک، ایشیا اور انڈونیشیا تک اسلام کی روشنی پہنچ گئی اور دین اسلام دوسرے دینوں پر غالب آ گیا۔ یہ دین اپنی خوبیوں کی بنا پر آج بھی سارے دینوں پر غالب ہے، اگرچہ آج ہماری کمزوریوں کی وجہ سے مسلمانوں کو دنیا پر سیاسی اور فوجی غلبہ حاصل نہیں ہے، لیکن دلیل کے اعتبار سے آج بھی دین اسلام سارے دینوں پر غالب۔ کوئی دین ایسا نہیں جو انسان کے سارے مسائل کو حل کر سکے، کوئی دین ایسا نہیں جس کے اندر یہ تاثیر ہو کہ وہ ساری انسانیت کو متاثر کر سکے۔ یہ تاثیر اللہ نے صرف دین اسلام میں رکھی ہے۔ یہودیت ایک نسلی دین ہے، نسلی دین ایک نسل تک محدود ہے، چنانچہ یہودی دنیا میں دن بدن خود بخود کم ہو رہے ہیں، خود بخود۔ آپ دیکھیں فلسطینیوں کو کتنی بے دردی سے سال ہر سال سے شہید کیا جا رہا ہے، لیکن آج بھی فلسطینی زیادہ ہیں، حالانکہ اسرائیل میں پوری دنیا سے یہودیوں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کی تعداد زیادہ۔ یہودیت ایک نسلی دین، عیسائیت ایسا دین جس کے عقائد سمجھ میں آنے والے نہیں۔ ہندو مذہب کو دیکھیں تو لاکھوں بتوں کی عبادت، پھر تورات، انجیل، رامائن وغیرہ کو دیکھیں، ان کے اندر وہ جدت اور تازگی نہیں کہ ہر دور کے انسان کی عقل کو مطمئن کر سکے۔ یہ جدت اور تازگی قرآن میں ہے، اور یہ جامعیت اور کاملیت اسلام میں ہے۔ اے کاش مسلمان دعوت کا راستہ اختیار کریں، دعوت کا راستہ، اور دعوت کی بنیاد قرآن پر ہو، دعوت کی بنیاد علم پر ہو، دعوت کی بنیاد محبت پر ہو، تو اللہ کی قسم اللہ نے اس دین کے اندر ایسی کشش رکھی ہے کہ زمانے کے ستائے ہوئے انسان پکے ہوئے پھل کی طرح خود بخود اسلام کی جھولی میں آ گرے، لیکن مسلمانوں نے دعوت کا راستہ چھوڑ دیا۔ اللہ نے یہ دین اس لیے بھیجا تاکہ اللہ اسے سارے دینوں پر غالب کر دے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا،
اور اس حقیقت پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں گواہ ہوں اس بات کا کہ یہ دین میں نے سارے دینوں پر غالب آنے کے لیے بھیجا۔ اچھا تو نہیں لگتا کہ میں کہوں کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، لیکن اس لیے کہ اللہ پاک ہمارا نام بھی ان لوگوں میں لکھ لے جنہیں اس دین کے غلبے پر یقین ہے۔ میں صرف نام لکھوانے کے لیے اس مجمع عام کے سامنے عرض کر رہا ہوں، اے اللہ میں بھی گواہ ہوں، اے اللہ ہم سب گواہ ہیں کہ یہ دین ساری دنیا پر غالب آئے گا، سارے دینوں پر غالب آئے گا۔ آج نہیں کل صحیح، لیکن یہ دین غالب آ کر رہے گا۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، یہ قرآن میں آ رہا ہے، اور ایک بار محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں مہربان۔ بتایا ہی جا رہا ہے کہ وہ جماعت جس کے لیے میں نے اعلان کیا کہ ان سے میں راضی ہوں، وہ جماعت کیسی ہے، اس جماعت کے افراد کیسے ہیں؟ اللہ نے اعلان کیا نا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے۔ اب اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ جماعت، وہ افراد، وہ لوگ کیسے ہیں جن سے میں راضی ہو گیا، ان کی صفات کیا ہیں؟ اللہ نے یہاں پر ان کی جو پہلی صفت بیان کی وہ یہ کہ اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان۔ یہ مضمون اللہ نے قرآن میں کئی جگہ بیان کیا ہے کہ صحابہ قرن اول کے مسلمان آپس میں رحماء تھے، مہربان تھے، کافروں کے مقابلے میں سخت تھے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو، تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور تم اس کے فضل و کرم سے آپس میں بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ نے سورہ انفال میں فرمایا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ۔ اے میرے نبی، اگر آپ زمین میں جتنی دولت ہے یہ ساری دولت خرچ کر دیتے تو ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ میں اللہ ہوں جس نے ان کے دلوں میں آپس میں محبت پیدا فرمائی ہے۔ بھوک کے رہ کر دوسروں کو کھلاتے تھے، پیاس سے رہ کر دوسروں کو پلاتے تھے۔ یہاں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، بعض حضرات ایسے تاریخی واقعات جن سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابہ کرام معاذ اللہ آپس میں مہربان نہیں تھے، وہ بڑے زور شور سے بیان کرتے ہیں اور ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ صحابہ آپس میں محبت نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ وہ تو نفرت کرتے تھے، وہ ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھتے تھے۔ بہت سے تاریخی واقعات بیان کیے جاتے ہیں، ہمیں ایک ایک واقعے کے جواب دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں ایک اصولی بات کہتا ہوں، علماء کہتے ہیں جو حدیث قرآن سے ٹکرائے وہ حدیث قبول نہیں کی جائے گی۔ تو اگر تاریخ قرآن سے ٹکراتی ہے تو ہم تاریخ کو ٹھکرا دیں گے لیکن قرآن کو نہیں ٹھکرائیں گے۔ ہم اس تاریخ کو نہیں مانتے جو تاریخ یہ ثابت کرتی ہے کہ صحابہ کے دلوں میں آپس میں معاذ اللہ نفرت تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے، میرا اللہ کہہ رہا ہے، جو صحابہ کے دلوں کو جانتا تھا، اللہ کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں کے مقابلے میں سخت تھے لیکن آپس میں مہربان تھے۔ بہت سے حضرات یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر،
حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان، ان لوگوں کی رنجش تھی معاذ اللہ حضرت علی سے، حضرت فاطمہ سے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، اللہ ان سب سے راضی ہو جائے، اللہ ان سب کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ لیکن حقیقت ایسے نہیں ہے، تفصیل کا موقع نہیں، میں اختصار سے بات کر رہا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے حضرات کو پتہ نہیں ہوگا کہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا جو رشتہ کروایا ہے یہ حضرت ابو بکر نے کروایا ہے۔ آپ کو شاید یہ بھی معلوم نہ ہو کہ شادی کے اخراجات کے سلسلے میں تعاون کیا تو حضرت ابو بکر اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ شاید آپ کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، حضرت ابو بکر نے کہا حضرت علی سے آپ نماز جنازہ پڑھائیے، تو حضرت علی نے عجیب انداز میں کہا ما کنت لأتقدم وانت خلیفۃ رسول اللہ، جہاں رسول اللہ کا خلیفہ موجود ہو وہاں علی آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ چنانچہ حضرت علی آگے، حضرت ابو بکر آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت فاطمہ کا جنازہ پڑھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بنے تو حضرت علی نے قدم قدم پر تعاون کیا، فتاوی کے جواب دیتے رہے، جنگی مہمات میں حضرت علی سے باقاعدہ مشورہ کیا جاتا تھا۔ اور پھر ایسی روایات کثرت سے ہیں جن میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر کی فضیلت بیان کی، حضرت عمر کی تعریف کی اور حضرت عثمان کی مدح سرائی کی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں یہ لفظ استعمال کروں، لیکن میں حقیقت کو کھولنے کے لیے یہ کہہ رہا ہوں، معاذ اللہ، کیا حضرت علی خوشامد کر رہے تھے، چاپلوسی کر رہے تھے، تقیہ کر رہے تھے؟ نہیں، وہ دل سے تعریف کر رہے تھے خلفائے ثلاثہ کی۔ اور آپ کو تو صرف حضرت علی کے دو ہی بیٹوں کے نام آتے ہیں، حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما۔ ہماری جانیں ان کے قدموں کی خاک پر قربان، ہم ان کی محبت کو بھی ایمان کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ لیکن جان لیجئے کہ حضرت علی کی تو بہت ساری اولادیں تھیں اور بہت سارے بیٹے تھے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت حسن نے اپنے بیٹوں کے نام رکھے ابو بکر، عمر، عثمان۔ حضرت حسین کے بیٹے امام زین العابدین، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا عمر۔ کبھی ایسے کا نام بھی اپنی اولاد کا رکھا جاتا ہے جس سے دشمنی ہو؟ آپ کو اگر کسی شخص سے دشمنی ہے تو آپ کبھی بھی اس کا نام اپنی اولاد پر چسپاں نہیں کریں گے۔ وہ جو نام رکھتے تھے تو محبت کی وجہ سے، انہیں محبت تھی حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان سے۔ اللہ ان سب سے راضی ہو جائے۔ سب سے بڑی بات اللہ کہہ رہا ہے اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ دوسری صفت اللہ ان کی بیان فرما رہے، تم انہیں رکوع، سجود اور اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا میں سرگرداں پاؤ گے۔ صحابہ کی دوسری صفت اللہ بیان فرما رہے ہیں، وہ کیسے لوگ ہیں؟ رکوع میں ہیں، سجدوں میں ہیں، اللہ کے فضل اور اللہ کی رضا کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، ہر وہ کام کرنے کے لیے آمادہ جس سے اللہ راضی ہو جائے، جس سے اللہ کا فضل حاصل ہو جائے۔ اس لیے کہ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے، تو وہ اس کی تلاش میں۔ تیسری علامت سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجود کے اثرات ہوتے ہیں۔ سجود کے اثرات، یہ سجود کے اثرات کیا ہیں؟ بہت سے حضرات سمجھتے ہیں کہ سجدے کرنے کی وجہ سے ماتھے پر جو نشان پڑ جاتا ہے یہ مراد ہے، لیکن نہیں، یاد رکھیے یہ مراد نہیں ہے۔ یہ تو نشان کوئی بھی ڈال سکتا ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے بچپن میں جب یہ سنا ہم نے، ہمارے ساتھیوں نے،
کہ بھائی جن کے ماتھے پر سجدے کا نشان ہوگا وہ تو سیدھے جنت میں جائیں گے۔ تو کئی ساتھی ایسے تھے، بچے تھے چھوٹے، لیکن مجھے یاد ہے کہ وہ سیمنٹ کے فرش پر اپنا ماتھا رگڑا کرتے تھے کہ نشان پڑ جائے، ہم بھی جنتی بن جائیں۔ بچپنا تھا، لیکن بعد میں جب پڑھا تو پتہ چلا کہ یہ مراد نہیں ہے، بلکہ اللہ کہتے جو عبادت کرنے والے ہیں، جو سجدے کرنے والے ہیں، چاہے وہ راتوں کو چھپ چھپ کر عبادت کریں، کوئی انسانی آنکھ انہیں نہ دیکھے، اللہ کہتے ہیں عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایسا نور، ایسا وقار، ایسی سکینت میں طاری کر دیتا ہوں کہ دیکھنے والا فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ اللہ کے سامنے رونے والے کا چہرہ ہے، اگرچہ اسے کسی نے نہ دیکھا ہو۔ بعض سلف سے یہ منقول ہے، وہ فرماتے ہیں ان للحسنۃ نورا فی القلب وضیاء فی الوجہ وسعۃ فی الرزق ومحبۃ فی قلوب الناس۔ اللہ اکبر۔ نیکی اور عبادت کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، چہرے پر روشنی، وقار، تواضع، ابدیت کا اثر پیدا ہوتا ہے، رزق میں وسعت آتی ہے، اور لوگوں کے دلوں میں اللہ محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے ہیں، حالانکہ اسے کسی نے عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن عبادت کرنے والے کے چہرے کو دیکھ کر جس کا دل صاف ہوتا ہے، اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ شخص لگتا ہے کہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپ کر اللہ کے سامنے روتا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص ایک بند چٹان میں نیک عمل کرے، جس کی نہ کوئی کھڑکی، نہ دروازہ، نہ سوراخ، کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو پتہ نہیں، لیکن فرمایا کہ لخرج عملہ للناس کائنا ما کان، اللہ لوگوں کے سامنے اس کے عمل کو ظاہر کر دے گا، اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ یہ نیکوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور بروں کے ساتھ بھی، بعض چھپ چھپ کر برائی کرنے والے، لیکن بعض ان لوگوں کے دلوں میں اللہ، جن کے دلوں میں اللہ نے نور بصیرت پیدا کیا، ان کو اللہ بتا دیتا ہے کہ یہ شخص چھپ چھپ کر گناہ کرنے والا ہے، یہ زانی کا چہرہ معلوم ہوتا ہے، یہ شرابی کا چہرہ معلوم ہوتا ہے، یہ جھوٹے کا چہرہ معلوم ہوتا ہے۔ جنہیں نور بصیرت عطا ہوتا ہے وہ چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے، لوگ سمجھتے ہیں یہ غیب جانتے، حالانکہ وہ غیب نہیں جانتے ہوتے، اللہ ان کے دل میں ایسا نور القاء فرماتے ہیں کہ وہ پہچان لیتے ہیں ایسے چہروں کو۔ تو عبادت کی وجہ سے چہرے پر نور، خشوع خضوع، وقار، سکون و اطمینان اور عبادت کا اثر پیدا ہوتا ہے، اور دل کو سکون ملتا ہے۔ عبادت دل کو سکون دینے والی ہے، اللہ کا ذکر دل کو سکون دینے والا ہے، تلاوت سکون دینے والی ہے، یہ ایمان جو ہے یہ سکون دینے والا ہے۔ میرا کوئی ہے، میرا اللہ ہے، میرا ایک محبوب ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، ہاں میں صحابہ سے محبت کرتا ہوں، میرا کوئی ہے، میرا کسی کے ساتھ رشتہ ہے، یہ احساس انسان کے دل کو خوشی، مسرت، سکینت اور اطمینان سے بھر دیتا ہے، اور جسے یہ احساس نہیں ہوتا وہ اضطراب کا شکار رہتا ہے، سارے وسائل مہیا لیکن اضطراب کا شکار۔ میں نے ابھی یہ اسی جمعرات کے اخبار میں دیکھا، معتبر مستند رپورٹ امریکہ کے حوالے سے، کہ اس وقت امریکہ میں ہر 5واں شخص نفسیاتی اور دماغی بیماری میں مبتلا، وسائل کی کثرت، عیاشی کی بہتات، شراب، عورت، یہ ساری چیزیں پانی اور ہوا کی طرح عام، کوئی رکاوٹ نہیں، لیکن اس کے باوجود ہر 5واں شخص نفسیاتی اور دماغی امراض میں مبتلا۔ اور ایک سروے جو کیا گیا 88 سے لے کر 2001 تک، اس سروے کے مطابق امریکہ میں
خودکشی میں 300% اضافہ ہوا، خودکشی کی شرح میں 300% اضافہ۔ یہ جو جنگی سورما ہے فوجی عراق اور افغانستان میں مسلمانوں کا خون بہا رہے، آپ نے پڑھا ہوگا اخبارات میں، یہ شائع ہو چکا۔ ان فوجیوں کو ساری سہولتیں مہیا، عورتیں تک، شرابیں تک، تنخواہیں بہت بڑی بڑی، عیاشی کے سارے سامان، لیکن ان میں سے 12,000 فوجیوں کو ڈیوٹی سے فارغ کیا جا چکا، دماغی امراض کا شکار ہونے کی وجہ سے۔ خلا ہے، خلا۔ جب دل خالی ہوگا ایمان سے، دماغ خالی ہوگا ایمان سے، تو یاد رکھیے کہ پھر دماغی امراض قبضہ کر لیں گے۔ یہ ایمان دل کے خلا کو بھرتا ہے، یہ ایمان، یہ عبادت سکون عطا کرتی ہے۔ میرے بہت سے بزرگ اور دوست وہ یہاں تشریف لاتے ہیں تو اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ہم جب آتے ہیں تو ہمیں کچھ سکون ملتا ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں، ارے ہمارا بیان نہیں سننا چاہتے تو کم از کم سکون تو چاہتے ہو۔ اللہ کے بندو، سکون ہی کے لیے 1 گھنٹے کے لیے آ جایا کر، سکون تو ملے۔ ارے دولت کماتے ہو کس لیے؟ سکون کے لیے۔ بنگلہ بناتے ہو کس کے لیے؟ سکون کے لیے۔ گاڑی کس لیے؟ سکون کے لیے۔ بیوی بچے کس کے لیے؟ سکون کے لیے۔ اچھا لباس پہن تو کس لیے؟ سکون کے لیے۔ اور ملتا پھر بھی نہیں۔ ارے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اور بھوکے پیٹ کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک جا، رب کعبہ کی قسم تجھے سکون ضرور ملے گا۔ میں نہیں کہتا سجدے سے تیرا پیٹ بھر جائے گا، لیکن دل ضرور بھر جائے گا، دل کو ضرور سکون ملے گا۔ فرمایا کہ ان کی نشانی یہ ہے کہ ان کے چہروں پر سجود کے اثرات ہوتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ، یہ ان کے اوصاف تورات میں مذکور ہیں۔ ومثلہم فی الانجیل، اور انجیل میں ان کی یہ مثال دی گئی ہے، کزرع اخرج شطأہ، گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، فآزرہ، پھر اسے تقویت دی، فاستغلظ، پھر وہ اور موٹی ہوئی، فاستوى علی سوقہ، پھر وہ اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ یوجب الزراء، کاشت کرنے والوں کو خوش کرنے لگی، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ کافروں کو جلائے۔ انجیل میں صحابہ کی مثال، ایمان والوں کی مثال کیا دی گئی؟ فرمایا ایسے ہے جیسے ایک کاشتکار زمین میں بیج بوتا ہے، پہلے کومپل نکلتی ہے، پھر وہ اور مضبوط ہوتی ہے اور موٹی ہوتی ہے، یہاں تک کہ اپنے تنے پر کھڑی ہو جاتی ہے، بالیاں لگتی ہیں، ان میں دانے پڑتے ہیں، پکتی ہے، کاشتکار خوش ہوتا ہے، لیکن دشمن جلتا ہے۔ اللہ اکبر! یہاں کاشتکار کون تھا؟ اللہ اکبر! ہمارے آقا، کائنات کے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی سرزمین میں توحید کا بیج بویا دلوں کے اندر۔ 1-2 تھے جن کے دلوں میں ایمان کا بیج بویا، خوش قسمت تھے، حضرت ابوبکر، حضرت علی، حضرت زید بن حارثہ، دلوں میں ایمان کا بیج بویا، توحید کا کلمہ سکھایا، توحید کا نعرہ لگایا۔ اکا دکا تھے، چھپ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ آپ دیکھیں 14 سال کی محنت کے بعد بدر میں حضور جاتے ہیں تو کل 313 ہیں، اور جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو لاکھوں اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ چکے تھے۔ زندگی کی آخری شب تھی، آپ حجرہ مبارکہ میں، باہر نکلنے کی طاقت نہ تھی، امامت کرانے کی سکت نہ تھی۔ خلیفۃ الرسول سیدنا ابوبکر صدیق مصلی پر تھے، حضور نے کھڑکی کھولی، صحابہ کی صفوں کو دیکھا، حضور کے چہرے پر تبسم پھیل گیا۔ حضرت انس نے بڑی پیاری تشبیہ دی، فرماتے ہیں اس وقت حضور کا چہرہ ایسے معلوم ہو رہا تھا جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر! ایسے معلوم ہو رہا چہرہ جیسے قرآن کا ورق ہوتا ہے۔ حضور مسکرائے اپنی محنت کو دیکھ کر،
لگ پڑے اس کام میں جس کام پر لگانے کے لیے میں آیا تھا۔ حضور مطمئن ہو گئے کہ اب جو امت تیار کرنا چاہتا تھا وہ تیار ہو گئی۔ تو کاشتکار تو خوش ہو رہا تھا اور کفار جل رہے تھے دیکھ کر۔ اللہ کہتے ہیں جلتے رہیں، یہ دنیا میں بھی جلیں گے، یہ آخرت میں بھی جلیں گے۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان میں سے۔ کس چیز کا وعدہ؟ مغفرۃ و اجرا عظیما، مغفرت کا وعدہ اور اجر عظیم کا وعدہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ یہ چند سوالات ہیں۔ یہ ایک صاحب نے سوال کیا تھا، پچھلی دفعہ بھی دیا تو میں نے جواب نہیں دیا، بالکل عجیب قسم کے سوال تھے، لیکن بعد میں جب کثرت سے یہ سوال سامنے آئے تو خیال ہوا کہ ان کا جواب دینا ضروری ہے، کیونکہ یہ گمراہی کی طرف پھیل رہے ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ سورہ یاسین کا ایک خاص تعداد میں پڑھنا اور پڑھنے کے درمیان میں کھیر پکا کر رکھنا یا چاولوں پر چینی ڈال کر رکھنا اور بعد میں اس پر اللہ تعالیٰ کا نام یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ظاہر ہونا اور اس سے اپنی مراد کے پورے ہونے کی امید رکھنا، یہ کیسا ہے؟ تو بھائی کتاب و سنت اور علماء حق کی کتابوں سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسرا سوال، پچھلے دنوں ایک روٹی کے بارے میں سنا کہ ایک روٹی مدینہ منورہ سے آئی ہے، اسے بھی کسی خاص طریقے سے برتن میں رکھ دیا جاتا ہے تو اگلے ہفتے وہ 2 ہو چکی ہوتی ہیں۔ میں اور کیا کہوں گا کہ بھوکے سے اگر پوچھا جائے کہ 2 اور 2 کیا ہوتا ہے تو وہ کہے گا 4 روٹیاں۔ یہ مسلمانوں کو حقائق سے ہٹا کر توہمات میں لگانے کی کوشش اور سازش ہے۔ تیسرا سوال یہ کہ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اخبار میں ایک ایسی بچی کے پیدا ہونے کی خبر آئی ہے جس کا آدھا جسم مچھلی کا اور آدھا بندر کا ہے بچی ویسے، اور اس نے کہا ہے کہ تمام بھائی اپنی بہنوں کو چوڑیاں پہنائیں ورنہ ان پر بہت مشکل وقت آ سکتا ہے۔ اس پر لوگوں کو عمل کرتے ہوئے بھی پایا گیا ہے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ افواہ کسی چوڑی فروش نے پھیلائی ہے اپنے کاروبار کو چمکانے کے لیے، اس لیے کہ ایک صاحب نے اورنگی سے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہاں آج کل چوڑیاں بہت فروخت ہو رہی ہیں اسی افواہ کی وجہ سے۔ تو بھائی ابھی تو چوڑی فروشوں نے یہ کام کیا، دیکھیں دوسرے کپڑا فروش کب میدان میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اختصار کے ساتھ میں جلدی سے یہ کچھ نام آپ کے سامنے لے رہا ہوں۔ یہ ہمارے وہ ساتھی ہیں جو پوری دنیا سے درس قرآن سنتے ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں، آپ کی محبت چاہتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں۔ نام تو سینکڑوں ہیں، ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو ہیں، اور پاکستان سے بے شمار نام ہیں، لیکن چند ساتھی حوصلہ افزائی کے لیے ان کے نام لے رہا ہوں۔ ان میں سے ایک ساتھی خاص طور پر پچھلی دفعہ بھی ذکر ہوا، سجاد نامی نوجوان، اس نے آج ہی فون کر کے بتایا کہ میں نے 5000 پمفلٹ درس قرآن .com کے نام سے چھپوا کر وہاں کی مساجد اور مسلمانوں میں تقسیم کیے ہیں، اور بھی یہ کافی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی نام ہے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور میں تیزی سے ان کے نام لے دیتا ہوں۔ حیدرآباد انڈیا سے ایم اے وحید، شارجہ سے راجہ طارق مسعود، ملیشیا سے محمد توصیف عالم، ملبورن آسٹریلیا سے نعمان مشتاق مرزا، کولمبیا امریکہ سے محمد، واشنگٹن امریکہ سے فیصل، پرتھ آسٹریلیا سے احمد، نئی دہلی بھارت سے فیصل خالق، اور کینیڈا سے ڈاکٹر زمباکا ملک، خرم شہر ایران سے بہار، اور وچیٹا امریکہ سے نور، شوگر لینڈ امریکہ سے فاطمہ غلام حسین، لیڈز برطانیہ سے محمد اور سجاد، جدہ سعودی عرب سے خواجہ معین الدین، ینگ جانگ چین سے یوسف، بمبئی انڈیا سے سعید، نیو یارک امریکہ سے نعیم، ریاض سعودی عرب سے فرحان، شکاگو امریکہ سے مجتبہ علی، ٹریپولی لیبیا سے محمد عرفان، دمام سعودی عرب سے خضر حیات، کوپن ہیگن ڈنمارک سے فرحان نذیر، اسپین سے شاہد، حیدرآباد دکن بھارت سے صالحہ شیخ، نیو جرسی امریکہ سے محمد ندیم، ساؤتھ کوریا سیول سے افضال اکبر، کوریا سے محمد جاوید، چابہار ایران سے اسماعیل، ساؤتھ کوریا سے محمد لقمان، العین سے طاہرہ،
سڈنی آسٹریلیا سے شیرین، کٹمنڈو نیپال سے رمضان علی میاں، اسلامیہ کویت سے محمد عمران، ہائیڈ پارک لیڈز سے حمیرہ، ساؤتھ کوریا سے ڈاکٹر شیر بہادر، کاجان سے سمیرہ، جاپان ناہوہا سے رفعت عباسی، بمبئی انڈیا سے ویو جیکا، پیرس فرانس سے عثمان خلیل، اور راس الخیمہ عرب سے ڈاکٹر محمد شمیم، اور ایران سے مختیر، اب بعض نام پڑھے بھی نہیں جاتے، بہرحال جو بھی ہیں، میں ان تمام حضرات سے یہ درخواست کروں گا کہ قرآن کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی کوشش فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہ ہم بہت گناہگار ہیں، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اللہ بہت بڑے مجرم ہیں، بڑے جرم ہوئے، اپنے فضل و کرم سے معاف فرما دے۔ اے اللہ بے شک ہم بڑے مجرم ہیں، لیکن تجھ سے بڑا کوئی رحیم و کریم نہیں، عفو نہیں، تواب نہیں، ستار نہیں، غفار نہیں۔ اے اللہ معاف فرما دے، اللہ کرم فرما دے، اللہ رحم فرما دے، اللہ اپنی محبت عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، صحابہ کی محبت عطا فرما، صحابہ والے اوصاف ہم کو عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کا نور عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ یا اللہ یہ جن حضرات و خواتین کے نام لیے گئے، اے اللہ انہیں اور ان جیسے ساری دنیا کے دوسرے مسلمانوں کو اے اللہ دنیا کی بھلائیاں عطا فرما، اے اللہ دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما، اپنی رضا کا جذبہ عطا فرما، ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی موت نصیب فرمانا۔ اے اللہ ان کے جائز مسائل کو حل فرما، یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسد شیخوپوری صاحب کی آواز میں۔ اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان، اور سمجھنے کے لیے آسان۔ اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات۔ تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ۔ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی میں اپنا نصیب آ رہا ہے۔ www.درسقرآن.com